16 مارچ 2024 کی الگ صبح بارود سے بھرے ایک ٹرک نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک ٹکر ماری فوجی پوسٹ کو، جو کہ فوجی پوسٹ ایک قلعے میں قائم تھی۔ اس کے فوری بعد ایک دھماکہ ہوا، اس کے نتیجے میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد شدید فائرنگ ہوئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 6 کے قریب عسکریت پسند مارے گئے اور 7 کے قریب پاکستانی فوجی جوان، جن میں 2 افسران، ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کپتان بھی شامل تھا، وہ شہید ہوئے۔ اس واقعے کے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ وہ اثرات کیا ہوں گے، کچھ اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ اس واقعے کے پس منظر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 16 مارچ 2024 کا جو واقعہ ہے، وہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے گروپ ہیں، مولوی گل بہادر گروپ اور جماعت الاحرار، انہوں نے ایک غیر اعلانیہ جنگ بندی کر رکھی تھی۔ غیر اعلانیہ جنگ بندی میں اس لیے کہوں گا کہ 23 دسمبر 2023 کو پاکستان میں جو 8 فروری 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں، اس سے پہلے آخری بڑا واقعہ ہوا تھا، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا۔ اس جو 8 فروری 2024 کے انتخابات سے قبل ٹھیک 1 ماہ پہلے پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد، جس میں مولانا فضل الرحمان شامل تھے، وہ کابل گیا تھا۔ 8 جنوری کو انہوں نے کابل میں جو طالبان حکومت ہے، افغان طالبان حکومت، ان کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی تھی اور اس ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک غیر اعلانیہ ٹروس ہوا تھا، ایک غیر اعلانیہ معاہدہ ہو چکا تھا جس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ پاکستان میں انتخابات کے دوران کسی قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ یہ اعلان کیوں نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ظاہر ہے اس میں بہت ساری ایسی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے طالبان نے اس معاہدے کا اعلان نہیں کیا، اور ظاہر ہے یہ اعلان خود تحریک طالبان پاکستان اور اس کے ساتھ جڑی دیگر عسکریت پسند تنظیموں کے لیے بھی کوئی اتنا اچھا امپیکٹ نہ دیتا، اس لیے یہ معاہدہ نہیں کیا گیا، اس معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے اس معاہدے کو اس لیے اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ اگر یہ معاہدہ پاکستان کی طرف سے اعلان ہوتا یا اس معاہدہ کا اعتراف حکومت پاکستان کرتی، تو ایک اس طرح کا تاثر جاتا کہ پاکستان طالبان کے ساتھ یا کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، جو کہ پاکستان نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن 16 مارچ کی صبح جو اندناک واقعہ پیش آیا، اس کے بہت غیر معمولی اثرات مرتب ہو چکے ہیں۔ عملی طور پر طالبان نے طبلِ جنگ بجانے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان اپنا صبر کا دامن جو ہے وہ پاکستان تھامے ہوئے تھا۔ پاکستان بار بار افغانستان میں طالبان حکومت کو کہتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے، وہ اس دہشت گردی میں وہ لوگ ملوث ہیں جو کہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان میں تحریک طالبان کے کالعدم تحریک طالبان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود، اسی طرح ایک اور جماعت الاحرار اور اس کی لیڈرشپ، مولوی حافظ گل بہادر جو کہ ایک اور طالبان کا فیکشن ہے، تحریک طالبان کا ہی فیکشن ہے، وہ بھی، ان کی قیادت بھی، یعنی کہ مولوی گل بہادر خود بھی چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور وہاں سے بیٹھ کر یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ 16 مارچ کا جب واقعہ رونما ہوا تو اس کے فوری بعد مولوی حافظ گل بہادر کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ یہ واقعہ انہوں نے کیا ہے۔ اس بیان کا پس منظر اور مولوی گل بہادر کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ 2007 میں جب کالعدم تحریک طالبان وجود میں آئی تھی اور بیت اللہ محسود اس کے سربراہ تھے، تو اس سے پہلے جو بیت اللہ محسود ہیں، انہوں نے مولوی حافظ گل بہادر سے بھی ہاتھ ملایا تھا اور تحریک طالبان میں یہ شامل تھے، اور عملی طور پر یہ تحریک طالبان کے نائب امیر تھے۔ لیکن چونکہ محسودوں کے ساتھ ان کے اچھے روابط ان دنوں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے تحریک طالبان کا نائب امیر ہونے کے باوجود خود کو تحریک طالبان سے الگ رکھا اور اپنی ایک انڈیپینڈنس بھی قائم رکھی۔ اب یہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں،
ایک عرصہ تک ان کو گڈ طالبان کہا جاتا رہا. پاکستان کے جو ماضی میں جو خفیہ ادارے ہیں وہ ان سے بڑے قریبی رابطے میں رہے اور یہ پاکستان کے خفیہ اداروں کے ساتھ خود بھی تعاون کرتے رہے. لیکن اب یہ دوسری طرف جا چکے ہیں, افغانستان میں جا چکے ہیں, اور ان کی طرف سے یہ بیان آنا کہ یہ کارروائی انہوں نے کی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ بھرپور انداز میں ملے ہوئے ہیں. تحریک طالبان اور تحریک طالبان کے سربراہ مفتی نور ولی نے آج سے چند ماہ پہلے جماعت الاحرار کے ساتھ اور حافظ گل بہادر کے ساتھ ایک اتحاد بھی کیا ہے, بات چیت بھی کی ہے, مل بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ. اور اسی کے نتیجے میں جو جماعت الاحرار کا اور ٹی ٹی پی کا جو اختلاف تھا وہ اسی بات چیت کے نتیجے میں ختم ہوا ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی نے پورے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں مختلف علاقوں کے لیے جو اپنے گورنرز اعلان کر رکھے ہیں, اس مذاکرات کے ذریعے, اس بات چیت کے ذریعے پشاور شہر اور ایک دو اور علاقوں کے جو گورنرز ہیں وہ باہمی اعتماد سازی کے لیے وہ جو گورنرز ہیں وہ جماعت الاحرار کے نامزد بندوں کو دے دیے گئے ہیں. اب یہ خبر, اس خبر کے اثرات پاکستان کے حوالے سے کیا ہیں اور اس کا اثر پاکستان کے اوپر اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے اوپر کیا ہوگا, یہ بات بہت اہم ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نئی حکومت معرض وجود میں آئی ہے. 8 فروری کے انتخابات کے بعد 4 مارچ کو شہباز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن چکے ہیں اور اس کے بعد آصف علی زرداری وہ پاکستان کے صدر بن چکے ہیں, جبکہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ان علاقوں میں بدستور موجود ہے. ان علاقوں میں موجود ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ ان علاقوں سے اور افغانستان سے جو لوگ پاکستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو روکا جائے. یہ علاقہ جہاں پر واقعہ ہوا ہے 16 مارچ کو, یہ میر علی کا علاقہ شمالی وزیرستان میں ہے اور یہ 26 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پاکستان افغانستان سرحد سے. اس علاقے میں جو عام طور پہ ماضی میں بھی اس علاقے میں بڑے بڑے جو عسکریت پسند ہیں, القاعدہ کے, ٹی ٹی پی کے, وہ رہتے رہے ہیں. اس علاقے میں لیبی جو کہ القاعدہ کے بڑے معروف تو نہیں, دنیا میں جانا جاتا تھا ان کا نام, وہ یہاں پر تھے. ان کو ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا, ان کو ڈرون اٹیک میں نشانہ بنایا گیا تھا. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ میر علی میں موجود رہے. اور میر علی کی جو عسکریت پسندی کے حوالے سے ایک پوری تاریخ ہے. میر علی ہی وہ علاقہ ہے جہاں پر ISI کے ایک سابق افسر تھے خالد خواجہ, ان کو قتل کیا گیا تھا اور یہ قتل بھی تحریک طالبان, کالعدم تحریک طالبان کے لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا. انہی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے کیا تھا اور ان کی لاش یہاں پر پھینکی گئی تھی. یہ پرانی بات ہے لیکن یہ میر علی کا علاقہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. میر علی کا علاقہ ہے وہ ایک اور اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہاں پر جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی اس وقت پاکستانی فوج جو ہے وہ بڑی بھرپور طریقے سے کارروائی کرتی تھی. پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کی بڑی یہاں پر موجودگی رہی ہے اور یقینی طور پہ ابھی بھی ہے. اور اس وقت امریکہ نے بھی اپنا ایک پیرلل انفارمیشن اور انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا ہوا تھا پاکستانی فوج کی مدد سے بھی, اور کچھ شاید انہوں نے اپنے لوگ بھی وہاں پر چھوڑے تھے, تو ان کی پریزنس بھی یہاں پر ماضی میں رہی ہے. تو میر علی کی امپارٹنس یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ ہے, افغانستان اور پاکستان کے درمیان آنے جانے کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. بہت سارے اس حوالے سے طریقے ہیں مقامی لوگوں کے پاس کہ وہ آ جا سکتے ہیں. اب یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں پاکستانی فوج اور پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے, ان کے جوان مارے گئے ہیں. اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کا ریاکشن آئے گا, اور ریاکشن کے ثبوت کے طور پہ 2 چیزیں ہم نے بڑی دیکھی ہیں. ایک بات یہ دیکھی ہے کہ 17 مارچ کو جب ان جوانوں کے جسد خاکی سپرد خاک کیے گئے, وہاں پر جنازے پر پاکستان کے صدر بھی موجود تھے, پاکستان کے آرمی چیف وہ بھی موجود تھے, اور پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے
وہ بھی موجود تھی، جو اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ جو تمام جو لوگ ہیں پاکستان کے عوام بھی اور پاکستان کی جو عسکری ادارے ہیں وہ اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو پاکستان کی فوجی اور عسکری قیادت ہے جس طریقے سے ان فیملیوں کے ساتھ مل رہی تھی وہ، اور جس طرح کے جو چہرے کے ایکسپریشنز تھے وہ بتا رہے تھے کہ اب پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس کا ریاکشن دے گی۔ اب ریاکشن کیا ہو سکتا ہے اور کس لیول کا ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ تقریباً 6 سے 9 ہزار کے قریب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، ان کی جو افرادی قوت ہے 6 سے 9 ہزار کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح جماعت الاحرار اور جو دوسری تنظیم ہے حافظ گل بہادر، ان کی افرادی قوت بھی ہے۔ اگر ان سب کو شامل کر لیا جائے تو تقریباً 15,000 کے قریب، کم و بیش 15,000 کے قریب ان کی افرادی قوت بنتی ہے۔ زیادہ تر یہ لوگ ادھر ہیں لیکن ان کے سلیپر سیل وہ بدستور یہاں پر موجود ہیں۔ اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو بھرپور طریقے سے کنفرنٹ کرے گا اس حوالے سے کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے دوبارہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اور یہ کارروائیاں رکنی کیوں چاہیے؟ یہ کارروائیاں اس لیے رکنی چاہیے کہ پاکستان میں جو حکومت آئی ہے انتخابات کے بعد اور پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، دیگرگوں معاشی صورتحال جو ہے، اس میں حکومت کا مستحکم ہونا، اس لیے حکومت کا مستحکم ہونا ضروری ہے کہ پاکستان میں معیشت مستحکم ہو، اور معیشت کے استحکام کے لیے لا اینڈ آرڈر یا امن عامہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے پاکستان بھرپور طریقے سے افغانستان سے ایک تو سفارتی محاذ کے اوپر بات کرے گا، اور مجھے لگتا یہ ہے، توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان لمیٹڈ نوعیت کے جو انٹیلیجنس بیسڈ ہے آپریشن ہے وہ بھی کرے گا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ اب چونکہ طبلِ جنگ بجانے کی دوبارہ کوشش کی گئی ہے تو شاید اس کے نتیجے کے طور پر شاید کراس بارڈر اٹیک بھی ہوں، یعنی کہ پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں ٹارگٹڈ جو کاروائیاں ہیں وہ بھی ہوں گی، کیونکہ پاکستان کی جو ساورینٹی ہے، خود مختاری ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ کالعدم تحریک طالبان اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے وہ گروپ ہیں جو پاکستان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر پاکستان کا اگر ڈیٹا دیکھیں سال 2023 کا، تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اب پاکستان کے لوگوں کی بجائے پاکستان میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں، پاکستان میں جو پولیس ہیں، پرٹیکولرلی خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بنانے سے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، وہ اس کو اس بات کا فکر ہوتا ہے کہ اس کے جوان اگر شہید ہوتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچتا ہے تو عملی طور پر پاکستان میں ایک تو لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ایک چیلنج بھی ہوتا ہے۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس سارے معاملے کے اوپر ایک افغانستان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹک معاملات اٹھائے جائیں گے، بلکہ ڈپلومیٹک معاملات کے ساتھ ساتھ اب ٹارگٹڈ آپریشن افغانستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ ان ٹارگٹڈ آپریشن کے بارے میں چونکہ یہ ابھی کوئی معلومات نہیں ہے، ایک اندازے کے اوپر، تجزیے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، نتیجے کے طور پہ جو افغانستان میں چھپے ہوئے گروپس ہیں وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور ان کارروائیوں میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پہ یہاں پر پاکستان میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ لیکن آنے والے دن بتاتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ اگر چلنا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہونا، دہشت گردی کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ اگر ڈیٹا دیکھتے ہیں سال 2023 کا، تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو ٹیررزم ہے وہ تقریباً 90% زیادہ ہوا ہے گزشتہ سالوں کی بنسبت۔ ایک لل پیریڈ آیا تھا، اور وہ یہ لل پیریڈ تھا جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک غیر اعلانیہ ٹروس، غیر اعلانیہ فائر بندی ہوئی تھی، جس کا اب خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی کوئی بڑی کارروائی ادھر نہیں ہو رہی تھی، اور ادھر سے بھی ہمارے ہاں بڑی کارروائی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد، 16 مارچ کے واقعے کے بعد
تو یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھرپور کارروائی کرے گا، پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، یہ فردر انٹیلیجنس گین کرے گی، معلومات گین کرے گی، اور ان تمام سلیپر سیلز کا بھی پتہ لگایا جائے گا، ان تمام انڈیویجولز کا بھی پتہ لگایا جائے گا جو کہ ان گروپس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو ماضی میں بھی ان گروپوں کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیے جاتے رہے ہیں، اور ماضی میں بھی پاکستان مختلف آپریشنز کر چکا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اس کارروائی کا جو حتمی اور لاجیکل اینڈ کیا ہوتا ہے۔ لاجیکل اینڈ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک اور آپشن بھی ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ماضی میں انفارمل طریقے سے پاکستان اور جو یہ ملیٹنٹ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں یہ آپس میں بات چیت کرتی رہی ہیں افغانستان کی حکومت کے ذریعے، اور لاسٹ ٹائم جب آخری دفعہ بات ہوئی تھی تو کم و بیش 10 ارب روپے مانگے گئے تھے طالبان کی طرف سے کہ وہ ریلوکیٹ یہاں سے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں سے یہ ریلوکیٹ ہو کے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، تاجکستان کے ساتھ جو سرحد ہے افغانستان کی اس طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ پاکستان میں کارروائیاں نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ افغان حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے اگر پیسے دے کر یہ بات کروا لی جائے اور منوا لی جائے کہ یہ لوگ پاکستان میں کارروائیاں نہ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برا سودا ہوگا۔ مجھے جہاں تک پتہ ہے، جہاں تک ماضی میں مجھے بتایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت کی خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، جو کہ پی ٹی آئی کی تھی، اور آج بھی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت ہے، وہ 10 ارب روپے کے قریب پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، جو کہ طالبان کے بارے میں اور کالعدم ٹی ٹی پی کے بارے میں بڑا نرم رویہ رکھتی ہے۔ ابھی کی کیا صورتحال ہے اس کو بھی طے کیا جا سکتا ہے، اور تو یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی سویلین حکومت، پاکستان کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے اور ان کے نمائندے یہ مل بیٹھیں گے اور اس معاملے کے اوپر کوشش یہ کریں گے کہ اس طریقے سے اس کو حل کیا جائے کہ پاکستان کے عام لوگوں کا، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کا، پاکستان کی فورسز کے جوانوں کا نقصان نہ ہو۔ یہ اس نقصان کرانے سے بہتر ہے کہ ہم پیسے دیں، اور پیسے دے کے ان کو اگر راضی کر لیں کہ یہ چلے جائیں، تو میرے خیال میں کوئی اتنا سودا برا نہیں ہوگا۔ فیصلہ کیا کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، انگیجمنٹ کس نے کرنی ہے، کب کرنی ہے، یہ فیصلہ بہرحال حکومت کا، اور حکومت کے ساتھ سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ادارے ہیں انہی کا ہوگا۔ اس کے بارے میں آگے کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا، اور ہم بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔